دیکھو نا یہ تو ایموشنل والی بات ہے, تو اس لیے اس نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ایزی لیا کریں, آپ کی پولیٹیکل سچویشنز ہوگی, پر ہم بھی ججز ہیں, ہم نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے اور ہم صحیح پیسہ لے. سر ججز کے لیے تو کہا جاتا ہے وہ ان جذبات سے پاک ہوتے ہیں, اور اسپیشلی جب اس طرح کی اہم نوعیت کی سماعت ہو رہی ہو تب وہ جذبات بیچ میں لے آئیں تو اس کی کریڈیبلٹی کیا رہے گی؟ بالکل بالکل وہ جذبات سے پاک ہے اور بالکل جذبات نہیں لے کے آتے, لیکن انہوں نے پرسنل ذکر کیا اور ججز کا ذکر کیا, اور بالکل کیس اور کیس کے جو پلیڈنگز ہے اس سے اور جو لیگل ایشوز انوالو ہے اس سے قطع نظر ہٹ کر کے بات کی ہے, اس لیے وہ جذباتی ہو گئے. ادروائز کیس پہ وہ کنٹینیو کرتے رہے اور بغیر جذبات کے وہ سن رہے ہیں. آج کیا سماعت ہوئی ہے, اور یہ بتائیے کہ جو پیر تک جو کیس ملتوی ہوا ہے, کیا کس کو آرڈر جاری ہوا, کیا ایکچولی آج جو پہلے مارننگ میں تو سماعت نہیں ہو سکی, ایک جج صاحب نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا. اس کی ریکیوزل کی ریزن یہی ہے کہ چونکہ آرڈر آیا اور میں اسٹینڈ کرتا ہوں اپنے پہلے والے آرڈر پہ, اور دوسرے جج صاحب نے جو ریکیوز کرا امین الدین خان صاحب نے, اس کی لائٹ میں بھی ریکیوز کرتا ہوں. اب 3 ممبر بینچ گیا, اب اسٹریٹ فارورڈ ہو گئے, کسی اور نے تو ریکیوز کرنا نہیں ہے, لہٰذا آج دا کنکلوژن میں کورٹ نے تو 2 آرڈر تو کر لیے. ایک آرڈر یہ کر لیا کہ نہیں فل کورٹ تو نہیں بننا, یہی بینچ ہے اور یہ بینچ پروسیڈ کرے گا. جس نے بھی اپنے لیگل سبمیشنز کرنی ہے تو وہ لیگل سبمیشنز کرنے. اٹارنی جنرل کی ریکویسٹ انہوں نے ڈکلائن کی اور ان کو کہا کہ آپ نے 4 ٹائمز ریکویسٹ کر لی, انف از انف. ہم رولز کے مطابق جو ہم نے ججمنٹ دی ہے, جو 2022 میں قاضی فیصل صاحب نے 100 موٹو لیا تھا, اس کے بعد سپریم کورٹ نے لارجر بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا تھا, اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا تھا کہ یہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہے اور کن کن موقعوں پہ فل کورٹ لارجر بینچ بنیں گے. وہ کہتے ہیں ہم ڈیسیجن دے چکے, وہ 5 ممبر بینچ کا ہماری اوپر اپلیکیبل ہے, لہٰذا ہم فل کورٹ نہیں بناتے. اب دوسرا آرڈر جو کر لیا انہوں نے منڈے والے دن 11:30 کو سیکرٹری فائنانس اور سیکرٹری ڈیفنس کو بلا لیا. آپ ڈیفنس والے سے پوچھیں گے کہ آپ پولیس اور آرم فورسز رینجرز کو تعیناتی کیوں نہیں کر سکتے, اور اگر کر سکتے تو کتنے چاہیے تاکہ وہ کمپلیٹ ہو. دوسرا اس کے ساتھ جو بلایا سیکرٹری فائنانس کو, کہ سیکرٹری فائنانس آ جائے اور ان کو کمٹمنٹ ان سے لے لیں اور ان سے سمجھنے کی کوشش کرے کہ 20 بلین کیسے نہیں ایشو ہو سکتا. گوہر صاحب یہ فل کورٹ عدالت نہ بنا کر بحران میں مزید اضافہ نہیں کر رہی, چونکہ حکومت تو پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ 3 رکنی بینچ کے اس فیصلے کو نہیں ماننے والی, تو یہ بحران میں مزید اضافہ نہیں ہوگا؟ اس مرتبہ اگر آپ لوگوں کے کہنے پہ اور ایک پارٹی کے کہنے پہ یہ کہیں کہ جی میرے لیے فل کورٹ بناؤ, تو جو بھی عمران خان بھی تو کہہ رہے ہیں فل کورٹ منظور. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر فل کورٹ بنتا ہے تو ہم اس کو اپوز نہیں کریں گے, لیکن ہماری پٹیشن ہے, ہماری التجا کورٹ سے نہیں ہے کہ آپ فل کورٹ بنائیں. ہم یہ کہتے ہیں اگر چیف جسٹس نے اپنے ڈسکریشن میں فل کورٹ بنانے کی کوشش کی تو ہم اس کو اپوز نہیں کریں گے, یہ ہمارا کہنا ہے. خان صاحب کے یہ سر جو منسٹر کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ ہم 3 جو رکنی بینچ ہے اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے, یہ ایک قسم کا تھریٹ ہے. یہ تھریٹ بھی ہے, یہ کنٹمپٹ بھی ہے, اور سپریم کورٹ اپنا آرڈر کی امپلیمنٹیشن خوب جانتی ہے. سپریم کورٹ پہلے بھی امپلیمنٹیشن بینچیں بناتے رہی ہے. اس مرتبہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا, اگر ضرورت پڑی تو وہ سپریم کورٹ اپنا آرڈر امپلیمنٹ کروائے گی. پر میرا خیال ہے جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں وہ بڑے اب ایکسپرٹ ہو گئے ہیں لا نوئنگ میں, اب ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کہ سیکرٹری ڈیفنس اور سیکرٹری فائنانس وہ سارے جو ریکویزٹ سپورٹ ہے الیکشن کمیشن کو, وہ ایون ادروائز بھی ان کی انڈر کنسٹیٹیوشن جو ہے کنسٹیٹیوشن آرٹیکل 220 وہ بھی ان کی اوبلیگیشن ہے کہ الیکشن کمیشن کی ہیلپ کرے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ اپنا آرڈر امپلیمنٹ کروائے گی. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے جو ایموشنل ہو کے جو ریمارکس تھے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کروانے کے لیے تمام جج صاحبان اپنے اختلافات ختم کر کے وہ ساتھ بیٹھ کر کوئی اللہ عمل طے کر سکیں؟ ججز کی اختلافات تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے اندر ختم ہو جائیں گے. انہوں نے جن چیزوں کا ریزرویشن ذکر کیا, چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں فل کورٹ بنا رہے ہیں. فل کورٹ 2 قسم کے تھے. فل کورٹ جو ہم بیٹھتے, ایک پیچھے فل کورٹ کانفرنس ہوتی ہے ججز کی, جس میں سارے جج صاحبان آ کے اپنے سارے گریونسز بھی ڈسکس کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کے رولز بھی ڈسکس کرتے ہیں, کمیشن اور کارروائی بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں. وہ جج صاحبان ہیں, وہ بھائی ہیں, 15 ججز ہیں, وہ بیٹھ جائیں گے, وہ اپنے ڈفرینسز ختم کر دیں گے. ایٹ لیسٹ اتنے تک وہ ریزالو کر دیں گے کہ آئندہ ان کی جو بھی ڈسپیوٹ ہوں گے وہ پبلک میں نہیں آئیں گے.